السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ساجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ چینل۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا گالی کی مذمت۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ احباب گرامی، انسانی جسم میں زبان کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے انسان ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے۔ انسان کے اس وجود میں یہی وہ حصہ ہے جس سے انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ ہر بندہ مسلم کو اپنی زبان کے سلسلے کی وجہ سے اپنی زبان کے سلسلے میں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ زبان کو جب تک شریعت کی لگام نہ ڈالی جائے یہ بے لگام ہو جاتی ہے۔ زبان سب سے زیادہ انسان کا نافرمان حصہ ہے، سب سے زیادہ گناہگار اور باعث فساد یہی ہے، اور لوگوں کو ان کی زبانوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عربی کا ایک مشہور شاعر جریر کہتا ہے کہ لوگوں، تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم زمانہ بھر باقی رہتا ہے۔ زبان جہاں نعمت عظمیٰ ہے وہیں ایک آفت اور آزمائش بھی ہے۔ زبان کی بے شمار آفتیں ہیں، جن میں سے ایک ہے جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا اور چغلی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو لعن طعن کرنا اور کسی کو گالم گلوچ کرنا۔ آج کا ہمارا موضوع گالی کی مذمت ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں اصلاح ہو سکے اور ہمارے مسلمان بھائی اس کبھی گناہ سے بچ جائے اور بری عادت سے بچ جائے۔ اور گالی دینا نہایت ذلیل اور کبھی عادت ہے، اس سے لوگوں کا دل دکھتا ہے، اور بعض دفعہ تو گالی کی وجہ سے نوبت لڑائی اور جنگ تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ قرار دے کر اس کی مذمت فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایاکم والفحش والتفحش، اے لوگو فحش گوئی سے بچ جاؤ، بری باتوں سے بچ جاؤ اور گالم گلوچ کرنے سے بچ جاؤ۔ فإن اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت گالی دینے والے انسان کو پسند نہیں فرماتے۔ جس کو اللہ پسند نہ فرمائے وہ کتنا برا انسان ہوگا۔ اور یہ عادت گالی دینا کتنی بری عادت ہے کہ گالی دینے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ جابر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک انسان جس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں، جو وہ بات کہتا ہے یہ مانتے ہیں، جو وہ رائے پیش کرتے ہیں لوگ مانتے ہیں۔ تو جابر بن مسلم کہتے ہیں، میں نے پوچھا لوگوں سے، من ھذا، کہ لوگوں یہ کون ہے جس کی رائے اتنی مانی جا رہی ہے، جس کی بات پر لوگ جھکتے جا رہے ہیں، جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں لوگ فوراً عمل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔
تو جابر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے 2 مرتبہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے الفاظ سنے، کلمات سنے، فرمایا لا تقل علیک السلام، اے سلام کہنے والے علیک السلام نہ کہ فإن علیک السلام تحیۃ المیت، یہ تو میت کا سلام ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے سلام ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم نے سلام کہنا ہے علیک السلام نہیں کہنا بلکہ السلام علیکم کہنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل السلام علیکا، اے جابر السلام علیکا کہ سلام علیکا نہیں کہنا، یہ مردوں کا سلام ہے۔ تو جابر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر السلام علیکم کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعلیکم السلام جواب دیا۔ جابر کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کہ کیا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم پر مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، میں اللہ رب العزت سے دعا کروں تو اللہ تمہاری مصیبت کو ٹال دے گا۔ میں واقعی اللہ کا سچا رسول ہوں، اگر تم پر قحط سالی آ جائے، آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں، میں اللہ کے حضور دعا کروں اللہ آسمان سے بارشیں برسا دے گا اور تمہاری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے نصیحت کیجیے۔ اب جابر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، اور جن سے نصیحت طلب کر رہے ہیں پوری دنیا کے سردار ہیں، لوگوں کے سردار ہیں، جنوں کے سردار ہیں، رب کی نوری ملائکہ کے سردار ہیں، کل کائنات کے سردار ہیں، جن سے نصیحت طلب کر رہے ہیں۔ جابر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر مجھے نصیحت کیجیے۔ غور فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نصیحت فرمائی، فرمایا لا تسبن احدا، اے جابر کبھی بھی کسی کو گالی نہ دینا۔ آج کا ہمارا موضوع گالی کی مذمت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے کہ جابر کسی کو گالی نہیں دینا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت کی، اس دن کے بعد فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، کہ لوگوں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت کر دی کہ گالی نہ دینا، وہ دن گیا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی آزاد بندے کو گالی نہیں دی، کبھی کسی غلام نوکر کو گالی نہیں دی، کبھی کسی جانور اونٹ یا بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کا اثر ہے کہ اس کے بعد کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہماری تو عادت بن چکی ہے جب تک گالی نہ دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہم نے اس بات کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے میں اس بات کو ختم کرنا ہے کہ لوگوں کبھی کسی کو گالی نہ دو، وہ چاہے انسان ہو، جانور ہو، درخت ہو، کوئی چیز بھی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی نہ دو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جابر بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے جابر کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا۔ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتے ہو، خوش ہو کر ملتے ہو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ پھر پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، اور ہم بھی اس نصیحت پر کیوں نہ عمل کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر ارفع ازارک لا يحب المخیلۃ، اے جابر اپنی تہبند، اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنا۔ ارفع ازارک الی نصف الساق،
اپنی پنڈلی تک، نصف پنڈلی تک اپنی شلوار کو، اپنی چادر کو اٹھا کے رکھنا۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر اگر نصف پنڈلی تک نہیں اٹھانی تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھنا، ٹخنوں سے نیچے تمہاری شلوار نہ آئے۔ فرمایا وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالُ الْعَزَارِ، کہ شلوار کو، اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچ جاؤ۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، بے شک یہ تکبر کی علامت ہے۔ جس بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تکبر کی علامت ہے، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی شلواریں، جن کی چادریں، جن کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرما دے کہ یہ تکبر کی علامت ہے، پھر میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جب پیارے محبوب پیغمبر نے فرما دیا تکبر کی علامت ہے، کیوں نہ ہم اس تکبر کی علامت کو چھوڑ دیں، اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يحب المخیلہ، بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی علامت بتا دی کہ شلوار کو، چادر کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں اس بات کی اصلاح کرنی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی ہے، اپنے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اور ہم نے اپنی چادروں کو، اپنی شلواروں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے جابر اگر تم میں کوئی گالی دے یا تم میں کوئی آر دلائے، تمہارے کسی عیب کی وجہ سے تمہیں آر دلائے، اس کے بدلے میں نہ گالی دینا، نہ تم اسے آر دلانا، ہاں اس نے جو کیا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ جو گالی دے رہا ہے، جو آر دلا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور یہ گالی دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ اور منافق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق بندہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ گالی کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں، اگر وہ اس میں پائی جائیں، چاروں پائی جائیں تو وہ خالص پکا منافق ہے۔ پھر پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چاروں میں سے ایک بھی پائی جاتی ہے تو پھر بھی وہ نفاق پر ہے جب تک اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 عادتیں کون سی ہیں؟ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جائے وہ خیانت کرتا ہے، واذا حدث کذب، اور جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پھر پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4تھی عادت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ کتنی ہمارے معاشرے میں یہ عادت عام ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کرنی ہے، تاکہ ہمارے اندر سے، ہمارے معاشرے سے یہ کبھی گناہ ختم ہو جائے۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگو گالی دینا منافق کی علامت ہے، چھوڑ دو اس کو۔ جب تک نہیں چھوڑو گے اس کا مطلب ہے نفاق پر ہو۔ اگر اسی طرح موت آ گئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو 5 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 میں سے ایک وہ ہے وَالشِّنْزِيرُ الْفَحَّاشِ، جو گالیاں بکتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق گالی دینے والا جہنم میں جائے گا۔ لوگوں اپنی اصلاح کیجئے، اگر ہماری زبانوں پر یہ کبھی گناہ ہے اس کو دور کیجئے، گالیوں سے بچ جائیے۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، جو گناہ بھی ہے، جو جہنم میں جانے کا سبب بھی ہے، جو نفاق کا سبب بھی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے گلی محلے کے لوگوں کو بچائیں اس گناہ سے۔ جو بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے ہم اس کو بچائیں، ہمارے معاشرے میں یہ اصلاح ہو جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت پر عمل ہو جائے کہ لا تسبن احدا، کسی کو بھی گالی نہیں دینا، کیونکہ گالی دینے والے کو اللہ بھی پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔